अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत CNF काउंटर नारकोटिक्स फोर्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र की हद क्या है। तो बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के तहत इन सीट्स का ऐलान किया गया है, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की सीट्स हैं और कुछ सब इंस्पेक्टर IT या AI की सीट्स हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपने एक डिपार्टमेंट को भेजना है। वो एड्रेस भी आपको बताएंगे जिस एड्रेस पर आपने डाक के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल से मिलती रहें। और मजीद ये कि व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए भी आपको अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली सीट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि लीगल की सीट है। ठीक है, तो पे पैकेज इसका नीचे लिखा हुआ है 2,73,132 रुपए जो है आपकी पर मंथ लमसम सैलरी होगी। ठीक है, टोटल पोजीशन इसकी जो हैं वो 16 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 11 हैं पंजाब में। ये सिर्फ पंजाब की सीट्स हैं, आउट ऑफ पंजाब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता इस पे। वुमेन कोटा जो है वो 3% है, सॉरी ये 3 सीटें होगी। माइनॉरिटी कोटा 1 होगी और डिसेबल कोटा भी 1 सीट होगी। तो जो डिग्री इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड, तो डिग्री और क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है LLB डिग्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन विद फॉलोइंग प्री रिक्वेस्ट्स। मतलब आपने LLB की हो कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपने LLB की हुई है, और नीचे मजीद देख लें कि 5 years प्रैक्टिस एज एन advocate in high court, preferably 2 years experience of working with government agencies or law firms। तो अगर आपने कम से कम 5 साल प्रैक्टिस की हुई है एज अ हेड जो एडवोकेट, ठीक है, इन हाई कोर्ट में अगर आपने कम से कम 5 साल के लिए प्रैक्टिस की हुई है और आपने LLB कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ पास किया हुआ है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये R लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, तो अब नीचे वाली शराइ देखें। नीचे वाली क्या है कि 3 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट इन केस ऑफ होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, प्रेफरेबली 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉ फर्म्स। ठीक है ना, तो ये जो एक्सपीरियंस है आपकी LLB तो होनी ही चाहिए। अगर आपका ये 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट होना चाहिए, और किस में, होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ। ठीक है ना, तो कम से कम 3 साल का तजर्बा भी चल जाएगा। तो नीचे नोट लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मतलब ये कि एक्सपीरियंस आपका तब चलेगा अगर आपकी LLB भी हो। ये ना हो कि LLB आपने नहीं की हुई, एक्सपीरियंस आपने सिर्फ रखा हुआ है, तो इस बेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आगे एज का क्राइटेरिया देख लें। नीचे लिखा हुआ है मेल के लिए और फीमेल की एज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेल के लिए क्या है कि 18 से 40 प्लस 5, ये 5 जो है रिलैक्सेशन होती है। अब 30 से 45 साल की एज के जो मर्द हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और ख़वातीन के लिए जो एज है वो यही 30 से 48 साल होगी। ठीक है, और जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, मतलब ये कि पंजाब के किसी भी रीजन में, किसी भी सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो सब इंस्पेक्टर IT AI की सीट्स हैं। ठीक है, तो इसकी सीट्स जो हैं वो 32 सीट्स हैं, और ओपन मेरिट पे जो आप देख सकते हैं 24 हैं। वुमेन कोटा 5 सीटें हैं, माइनॉरिटी कोटा 2 सीटें हैं, डिसेबल कोटा 1 सीट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 16 years ऑफ एजुकेशन इन IT कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन हैविंग। ठीक, तो मतलब ये कि आपने मास्टर अगर किया हुआ है, यानी कि अगर आपकी 16 साल तालीम है IT में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ये भी शर्त है कि मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन IT प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस और मैनेजमेंट इन आर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स।
مطلب یہ کہ ایک معزز ادارے میں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. کس کا؟ پروجیکٹس انکلوڈنگ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن، ڈیٹا بیس مینجمنٹ. یہ دو مطلب انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن میں، ڈیٹا بیس میں ایکسپیرینس ہے کسی بھی معظم ادارے میں تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کم از کم منیمم 1 ایئر ایکسپیرینس ان نیٹ ورک پروٹوکولز آرکیٹیکچر اینڈ سیکیورٹی، اس میں ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو منیمم 1 ایئر ایکسپیرینس ان اے آئی، امیج پروسیسنگ، آبجیکٹ ڈیٹیکشن، امیج سیگمنٹیشن، سائبر سیکیورٹی فریم ورک اینڈ تھریٹ میٹیگیشن. تو یہ کچھ جو آپ نے نام سنے ہیں، ان کے متعلق آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر دو کرائٹیریا آپ کے اوپر نہیں فال کر رہے. تو نیچے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ تب چلے گا اگر آپ کی ماسٹر جو ہے نا آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں ہوگی. ماسٹر اگر نہیں کیا ہوا تو ایکسپیرینس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس پہ. تو اس کے بعد ایج کرائٹیریا چیک کر لیں کہ مرد حضرات کے لیے جو ایج ہے وہ 24 سے 35 سال تک ہونی چاہیے، اور فیمیل کے لیے 24 سے 38 سال تک ہو سکتی ہے. تو وہی ہے کہ جینڈر میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ڈومیسائل صرف پنجاب کا رکھتے ہیں. پلیس آف پوسٹنگ اینی ویئر ان پنجاب. اب یہ نیچے جو آپ کا پیپر ہوگا اس کے حوالے سے کرائٹیریا بنا ہوا. یہ پیپر پیٹرن جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کے لیے یہ پیپر پیٹرن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 25% مارکس آپ کے اس میں سے آئیں گے، یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد 75% مارکس آپ کے اس میں سے آئیں گے. تو دوسرا سب انسپیکٹر آئی ٹی کے لیے کیا پیپر پیٹرن ہوگا، اس کے لیے جو آپ کے 25% مارکس ہیں وہ یہ ہائی لائٹڈ ایریا میں سے 25% مارکس آپ کے آئیں گے، اور بقایا جو آپ کے 75% مارکس ہیں وہ آپ کے اس ہائی لائٹ ایریا میں سے آئیں گے. تو آپ یہ انڈیویجولی پڑھ سکتے ہیں. نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن، ڈیٹا بیس مینجمنٹ، نیٹ ورک پروٹوکولز آرکیٹیکچر اینڈ سیکیورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، امیج پروسیسنگ، آبجیکٹ ڈیٹیکشن، امیج سیگمنٹیشن، اور سائبر سیکیورٹی فریم ورک اینڈ تھریٹ میٹیگیشن. تو یہ آپ کے جو چار مطلب پوائنٹس بنتے ہیں، ان میں سے آپ کے 75% مارکس آئیں گے اور اوپر 25% مارکس آئیں گے، سوری ایم سی کیوز آئیں گے. اب نیچے یہ کچھ ضروری چیزیں دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اپوسٹل آرڈر 1000 نان ریفنڈیبل فار دا پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل، اینڈ 800 نان ریفنڈیبل فار دا پوسٹ آف سب انسپیکٹر آئی ٹی ان فیور آف ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس لاہور مسٹ بی اٹیچڈ ود دا اپلیکیشن. اب یہ جو اپلیکیشن ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے بھیجنے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو جو ہے دکھاؤں گا. اور اس کے بعد یہ سن لیں کہ 1000 روپے کی جو آپ نے پوسٹل آرڈر لینا ہے پوسٹ آفس سے، آپ اپنے ڈاک خانے سے، وہ کس کے نام لینا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس لاہور، ان کے نام سے آپ نے ایک پوسٹل آرڈر بنوانا ہے 1000 روپے کا. اگر آپ اسسٹنٹ لیگل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دوسری آئی ٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 800 کا آپ نے پوسٹل آرڈر اپنے ڈاکخانہ سے حاصل کرنا ہے، اسے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اور اس اپلیکیشن کے ساتھ اپنے تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کی ایک کاپی اور 3 آپ نے کاپیاں اپنی پاسپورٹ سائز پکچر جو ہیں وہ اٹیچ کرنی ہیں اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے. نیچے ایک آپ کو میں ابھی ایڈریس بتاتا ہوں، اس ایڈریس پر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ نے بھیجنے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ ہیڈ کوارٹرز پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس 204-A اپر مال اسکیم اسکاچ کارنر لاہور، اس ایڈریس پر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیجنے ہیں 8 مئی سے پہلے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں آپ نے اٹیچ کر کے ان کے ساتھ جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ اور پوسٹل آرڈر اور ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں لاسٹ ڈیٹ سے پہلے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی نہ بھی سمجھ آئی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پرسنلی انفارمیشن لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے. اب یہ ان کا اپلیکیشن فارم ہے جو ہم نے ویب سائٹ سے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پاسپورٹ سائز پکچر ہو، اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف CNIC، اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف آل ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس، اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل ڈپارٹمنٹ NOC فار گورنمنٹ امپلائی، اوریجنل پوسٹل آرڈر. یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ آپ نے پرنٹ کروا کے اٹیسٹڈ کروانی ہے اور ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ. پھر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے متعلقہ ایڈریس پر بھیجنے ہیں.
تو اپلیکیشن کو آپ نے ایسے فل کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ پوسٹ اپلائیڈ فار یہاں پہ لکھ دینا ہے اس پوسٹ کا نیم جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. کینڈیڈیٹ نیم ادھر آ جائے گا اور اس کے بعد ہسبینڈ یا فادر نیم اس کا ادھر آ جائے گا. ڈیٹ آف برتھ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے. CNIC نمبر ادھر آ جائے گا. اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. موبائل نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہوم ایڈریس ادھر لکھ دینا ہے. ای میل ایڈریس آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. جینڈر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے بعد کوالیفیکیشن آپ کی ادھر آ جائے گی. کوالیفیکیشن آپ نے ہائیسٹ ڈگری جو ہے لکھنی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, LLB یا ماسٹر اس کیس کے مطابق جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ اپنا لیگل ایکسپیرینس لکھیں گے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے ٹوٹل آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. ریلیجن آپ نے یہاں پہ اپنا لکھ دینا ہے مذہب. اس کے بعد گورنمنٹ امپلائی نو یا یس, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ بتانا ہے. کینڈیڈیٹ سگنیچر ادھر ہوں گے اور ڈیٹ آپ نے وہ یہاں پہ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیج رہے ہوں گے اور آپ نے فی جس دن پے کی ہو. تو اس ایڈورٹائزمنٹ اور اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں سمپلی excise.punjab.gov.pk یہ لکھ کے آپ نے سرچ کا بٹن دبانا ہے. تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے بالکل اینڈ پر چلے جانا ہے. اینڈ پر جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریئر لکھا ہوا ہے. کریئر کے اوپر آپ نے کلک کر دیا. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کریئرز کا ایک فارم اوپن ہوگا جس میں سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ فار دا پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اینڈ سب انسپیکٹر IT ان پنجاب CNF یہ آ جائے گی. آپ نے اس کے سامنے یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے ایرو کا نشان بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے. اب آپ نے بالکل اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے اینڈ پر چلے جانا ہے. اینڈ پر جانے کے بعد آپ اینڈ والا فارم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے صرف اس فارم کو پرنٹ کروا لینا ہے. اوپر والے پرنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں اور پوسٹل آرڈر اپنے ہر چیز اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہی بھیجنی ہے انویلپ میں بند کر کے. تو اب بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کر دیں گے. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.